الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان سے متعلق، دین سے متعلق، مراتب دین سے متعلق یہ دروس ہوئے اس سے پہلے، جس میں ایمان باللہ کے علاوہ جو ارکان ہیں سب پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان باللہ پر چونکہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے اس لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا. تو ایمان باللہ میں کیا چیز ہے؟ ایمان باللہ میں اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ کی توحید پر ایمان. وجود معروف ہے، وجود پر کبھی بحث نہیں کیا. نبی اللہ موجود ہے یہ بتانے کے لیے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ فطرت کی آواز ہے. وہ کہتے تھے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے وجود پہ بحث کرنے کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آتے تھے. لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی. تو اسی کو کہا جاتا ہے توحید. توحید توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے. وحد یوحد توحید، یعنی کسی چیز کو ایک ماننا، اس کو بولتے ہیں توحید. ایک واحد یہاں عربی میں سنتے ہوں گے، واحد اثنین ہے نا، اسی سے ہے احد. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اسی سے ہے توحید. اور توحید میں اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان سب داخل ہے. اب جب کہیں گے ربوبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسماء و صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئیں گی، سب آئیں گی تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے جس کے لیے مجھے سر جھکانا چاہیے، جس کا حکم مجھے ماننا چاہیے، جس کو مجھے راضی کرنا چاہیے، جس کو مجھے خوش کرنا چاہیے. یہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ ایمان. اللہ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو سب کو چیونٹی کی شکل میں ایک کھلے میدان میں اکٹھا کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا اللہ ضرور، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا جا کے بعد میں دنیا میں بھول نہیں جانا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہم مانتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں آتا، لیکن سچے لوگوں کے بتانے سے ہم اسے مانتے ہیں. اور نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اللہ کا سندیش لانے والوں سے سچا کوئی نہیں گزرا ہے. اور وہ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ یاد دلایا ہے کہ عبادت ایک اللہ ہی کی ہونی چاہیے. کسی سے بتایا جائے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، وہ کہ مجھے نہیں یاد آ رہا ہے میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہیں یاد آ رہا، میں اس کو ماں نہیں مانتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ نالائق ہے، بے عقل ہے. سارے سچے لوگ بتا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہی تیری ماں ہے، کہتا نہیں مجھے نہیں یاد ہے کہ میں اسی کے پیٹ سے پیدا ہوں. تو ہر چیز کے ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو خود بھی پوری طرح سے یاد ہو، ہے نا. سچے لوگوں کے بتانے سے بھی باتیں مانی جاتی ہیں اور یقین کیا جاتا ہے. بہرحال اگر لوگوں کو ان کی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے، باہری اثرات نہ ہوں، تو وہ لوگ توحید پہ رہیں گے، ایمان پہ رہیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے رہیں گے. لیکن سماج کا اپنا پربھاؤ ہوتا ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے انسان پر. ان اثرات کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزیں قبول کر لیتا ہے. یہ تو میرے ماں باپ کرتے ہیں، یہ تو میرے گاؤں والے کرتے ہیں، یہ میری بستی والے کرتے ہیں، یہ تو فلاں اور فلاں کرتے ہیں. اسی لیے آدمی انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، سویکار کر لیتا ہے، جبکہ وہ اسویکار ہوتی ہیں، قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کے، ہر طرف سے کٹ کے اپنا چہرہ ایک اللہ کی طرف کر لو۔ ہر طرف سے ہٹ کے، ہر طرف سے کٹ کے اپنا چہرہ ایک اللہ کے لیے سیدھا کر لو۔ یہی اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ چاہے جس سے جو لوگ ایک سے زیادہ کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو پیدا کرنے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، تو کہیں گے ایک ہے پیدا کرنے والا۔ کوئی مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا ایک سے زیادہ ہے؟ نہیں مانتا۔ کچھ لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والے میرے ماتا پتا ہیں۔ ماتا پتا پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ماتا پتا پیدا کرنے والے ہوتے تو کوئی جوڑا بے اولاد نہیں ہوتا۔ شادی ہوئی تو ہو گئے وہ، اگر بچہ پیدا ہو تو ماتا پتا ہو جائیں گے، بچہ نہیں پیدا ہوا تو ماتا پتا نہیں بن پائیں گے۔ تو کوئی جوڑا، کوئی وواہتا، کوئی شادی شدہ، کوئی بھی جس کی جو آپس میں رابطہ ہو، بندھن ہو، کیا کوئی ایسا چاہے گا کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ کوئی نہیں چاہے، سب اولاد ہی کے لیے شادی کرتے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنی طاقت میں اولاد نہیں ہے۔ اولاد پیدا کرنا ہماری اپنی طاقت میں نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اوپر والا ہے، اللہ ہے۔ وہ ایک ہے کہ زیادہ؟ ایک ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اسی پہ پیدا کیا ہے۔ ہر کوئی ایک کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایسی پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسا پیدا ہو کہ پیدا ہوتے ہی ایک سے زیادہ کو ماننے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے کہ ایک اللہ جو پیدا کرنے والا ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ نہیں مگر وہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو جاننے والا، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی وجہ سے وہ بدل جاتا ہے، یہودی یا نصرانی یا مجوسی بن جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے یسلمانہ، ماں باپ مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کسی کو مسلمان نہیں بناتے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے اگر وہ اسلام نہ چاہے تو، زبردستی نہیں ہے، وہ اسلام اس کے فطرت میں ہے اور وہ صحیح ماحول پاتا ہے تو اسلام پہ ثابت قدم رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر اس پر باہر کے اثرات پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے ما من مولود یولد الا علی هذه الملہ، جو بھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے وہ اسی ملت پر، اس ملت کا کیا نام ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، جو کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے بلکہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ہر طرف سے کٹ کے، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجھی نہیں بناتے تھے، شریک نہیں بناتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے۔ حنیف کا مطلب ایک اللہ کو ماننے والا اور باقی سے کٹ کر کے اسی ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ تو ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ایک اللہ ہی کو اپنا پیدا کرنے والا، ماننے والا بنا کر کے میں نے پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیطان آئے اور ان کے دین سے
ان کو ہٹا دیا، شیطانوں نے ان کے دین سے ہٹا دیا، ورنہ وہ سب کس پر تھے؟ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ شیطان انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان جنات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے کان میں پھونک پھونک کے جاتے رہتے ہیں، ہے نا، بہت ساری چیزوں میں وسوسے آتے ہیں نا، آدمی بیٹھا رہتا ہے، اچانک کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے اور وہ برا خیال ہوتا ہے۔ برا خیال ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ کبھی کبھی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، آ کے آپ کے پاس ایسا سنا، ایسا ہوا، وہ جو آ کے ایسے کہتے ہیں نا، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ جو آ کے چپکے سے آپ کو خاص کر کے کہا جائے وہ وسوسہ ہے۔ تو انسانی شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور جناتی شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں نے ان کو بھٹکا دیا، شیطانوں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا، ورنہ اگر وہ کون ایسا آدمی ہے جس کو چوری کرنا پسند ہو؟ یہ فطرت ہے نا کہ چوری حق کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ کون ایسا ہے جس کو گالی بکنا پسند ہو؟ برائی پسند ہو، پہلے سے طبیعت میں برائی ہو، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھائی پہ پیدا کیا ہے، اسلام پہ پیدا کیا ہے، فرما برداری اور اطاعت پہ پیدا کیا ہے، نیکی پہ پیدا کیا ہے، اچھائی پہ پیدا کیا ہے، لیکن وہ دھیرے 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 بگڑتا ہے تو یا تو انسانی شیطان کی وجہ سے بگڑتا ہے یا جناتی شیطان کی وجہ سے بگڑتا ہے، پھر نفس بھی اسی طرح دھیرے دھیرے بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ہے نا، انسان کہاں سے پیدا ہوئے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام۔ آدم اور حوا کی باقی سارے لوگ اولاد ہیں، انہی کی سنتان ہیں، سارے لوگ آدم اور حوا کی سنتان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ وہ جب آئے اس زمانے میں تو سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ ہی کے لیے سر جھکانے والے تھے، اور یہ کتنے دنوں تک چلا؟ 10 قرون، 10 صدی تک، 10 صدی یعنی 1000 سال، 1000 سال تک دنیا میں مورتی پوجا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں پائی جاتی تھی۔ مورتی پوجا آئی کیسے؟ مورتی پوجا اس طرح آئی کہ شیطان نے آ کے پھونکا کانوں میں، شیطان نے آ کے کانوں میں پھونکا۔ جہاں پر اس طرح کی مجلس ہوتی تھی، اچھے لوگ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، شکشا دیتے تھے، وچن دیتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، تو جب وہ مر گئے دنیا میں تو اللہ نے موت اور زندگی کا سلسلہ بنایا ہے نا، سارے لوگ تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک دن مر جانا ہے۔ تو جب یہ اچھے لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو شیطان نے آ کے کہا ان کے چاہنے والوں سے کہ اتنے اچھے آدمی، کیوں تم ان کی مورتی کیوں نہیں بنا لیتے، ان کی شکل کیوں نہیں بنا لیتے؟ ان کو دیکھو گے تو ان کی یاد آئے گی، تم بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے۔ پہلی فرصت میں شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مورتی بنا کے ہاتھ جوڑنا شروع کرو، نہ، ایسا کہتا تو مانتے ہی نہیں۔ شیطان تو دھیرے 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 لے کے جاتا ہے نا۔ تو پہلا اسٹیپ کیا کروایا؟ مورتی بنوایا کہ یہ نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، جہاں پر ان کا بیان ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، وچن ہوتا تھا، جہاں وہ شکشا دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ہے نا، ایجوکیٹ کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے تھے، اس جگہ ان کی مورتی نصب کر دو، ان کی مورتی لگا دو۔ اب وہ ان کی مورتی وہاں لگے گی، ان کی یاد آئے گی، تو لوگوں نے مورتی لگانا شروع کر دیا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوگا کہ مورتی لگائی ہوگی لیکن پوجا نہیں ہوتی ہوگی۔ بہت ساری مورتیاں ایسی لگی ہوئی جن کی پوجا نہیں ہو رہی، اور کچھ مورتیاں ایسی ہیں جن کی پوجا ہو رہی، جن کی عبادت ہو رہی۔ تو شیطان کا یہ پہلا اسٹیپ تھا، پہلا قدم تھا، پہلے مورتی بنوایا۔ اس کے بعد میں جب یہ نسل بھی چلی گئی اور علم اور کم ہو گیا۔ علم کیسے باقی رہتا ہے؟ سیکھتے رہنے سے۔ اگر آدمی علم سیکھا اور اس کے بعد غافل ہو گیا تو پھر علم چلا جاتا ہے۔ علم بڑا غیرت مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، علم سیکھتے رہنے سے آتا ہے۔ سیکھتے رہو سیکھتے رہو۔ تو جب توحید کا علم لوگوں نے دھیرے دھیرے بھلا دیا تو اس کے بعد پھر شیطان آیا، کہا تم لوگ گنہگار لوگ ہو، اللہ سے مانگو گے تو کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی، پاپی لوگ ہو، یہ جو مورتی بنا کے رکھا ہے ان کو واسطہ بناؤ نا، نیک لوگ تھے، ان کو وسیلہ بناؤ اور بولو کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا سن لے، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ تو شیطان بھٹکایا، ایک سیڑھی اور نیچے اتارا، پہلے مورتی بنوایا، پھر وسیلہ لگوایا، ایک سیڑھی اور نیچے اتارا۔ تو لوگ مانگتے کس سے تھے؟ اللہ ہی سے مانگتے تھے، کہتے یا اللہ یہ نیک آدمی تھا، اس کے وسیلے سے تو ہماری دعا سن لے اور ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دے۔
शैतान अभी चुप नहीं बैठा, एक सीढ़ी और उतार ले गया। उसके बाद ये नस्ल भी चली गई, फिर आया शैतान, कहता है और उन लोगों कहता है कि तुम अल्लाह से मांगने के लायक हो, इनसे कहो ये अल्लाह से आपकी बात मनवा दें। तो उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, ए फलाने, उनका नाम लेके अल्लाह से हमारा ये काम करवा दो। वसीला में बदतरीन वसीला की तरफ ले गया, पहले हल्के वसीला की तरफ, फिर उसके बाद बदतरीन वसीला की तरफ ले गया कि अल्लाह के बजाय अल्लाह को भुलवा कर बोला इनको बोलो कि अल्लाह से काम करवा दे। हो गया, ये नस्ल भी चली गई तो वो भूल ही गई कि अल्लाह को मांगते थे, डायरेक्ट उन्हीं से मांगने लगे। अगली नस्ल आ गई तो फलम्मा नुसियल इल्म उबिदत, जब इल्म लोग भूल गए तो फिर गैरुल्लाह की इबादत चालू हो गई, फिर उन्हीं मूर्तियों को ही पूजने लगे, वो अल्लाह को जानते ही नहीं। आज भी अजमेर के दरगाह पे जाने वाले कई तरह के लोग हैं, है ना, कई तरह के लोग। कुछ लोग डायरेक्ट बाबा से मांगते हैं कि बाबा हमें औलाद दे दो, और कुछ लोग कहते हैं बाबा अल्लाह से औलाद दिला दो, और कुछ लोग कहते हैं या अल्लाह बाबा के वास्ते से मुझे औलाद दे दो, है ना। ये सब भटके हुए हैं, ये सब रास्ते से हटे हुए हैं। डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। कोई या अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया हूं, या अल्लाह मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, या अल्लाह मैं तेरे आज्ञा का पालन करता हूं, या अल्लाह मैं तेरे हुक्मों की तामील करता हूं, या अल्लाह मैं तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे विश्वास रखता हूं, या अल्लाह मैं अच्छे काम करता हूं, या अल्लाह मैं बुराई से बचता हूं, या अल्लाह मेरी बात सुन ले, मेरी मुसीबत दूर कर दे। तो कैसे दुआ मांगना चाहिए, इसी तरह से दुआ का तरीका अल्लाह के सारे रसूलों ने सिखाया। जितने भी नबी, ऋषि, पैगंबर आए वो इसी तरह सिखा के गए, लेकिन लोगों ने बाद में उसमें क्या किया, मिलावट कर दिया, अपने अपने फायदे के लिए लोगों ने उसमें मिलावट कर दिया। तो इस तरह से असल दीन से लोग हट गए। तो बहरहाल असल दीन से हट गए। ये मैंने बताया कि जो पहला इंसान दुनिया में आया था वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला आया था, उसके बाद धीरे धीरे लोग गैर की इबादत में चले गए और उसका सिलसिला इस तरह से रहा। और अगर आप जो है तौहीद पढ़ेंगे तो तौहीद के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि तौहीद की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। एक को कहते हैं तौहीद रुबूबियत, दूसरे को कहते हैं तौहीद उलूहियत, और तीसरे को कहते हैं तौहीद अस्मा व सिफात। कुछ लोग कम जानने वालों को धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए उनको कहते हैं तौहीद के माने तो होता है एक मानना, तुम 3 तौहीद कहां से लेके आ गए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो उनको कहें कि ये 3 तौहीद हम अपने घर से नहीं लाए हैं। आप कुरान पाक पढ़ोगे, कुरान पाक में सबसे पहली सूरत कौन सी है, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरतुल फातिहा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं तो उसी में हमको सब मिल जाता है। लिल्लाह, ये अल्लाह का नाम है ना। अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह ये इलाह से, इलाह के माने माबूद, जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह सच्चा माबूद, सच्चा माबूद। तो ये है तौहीद उलूहियत, तौहीद उबूदियत या तौहीद उलूहियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तौहीद उलूहियत आ गई, तौहीद उबूदियत आ गई। रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे जहानों का पालने वाला है, ये रुबूबियत है, रब से रुबूबियत। और रब अल्लाह का एक नाम है, तो तौहीद अस्मा व सिफात भी हो गया। तो इस तरह से ये सारी तौहीद एक ही आयत में है और तफसील के साथ भी है। अगर हम उस पर सूरह फातिहा पे बहस करें तो ये तौहीद की तीनों किस्में मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ अंदाज से आई हैं। बहरहाल उस पर बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, अगर इतनी बातें याद रह जाएं तो इंशाल्लाह बहुत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबी। मेरे ख्याल से वो